ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سلسلہ سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام، محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کچھ انسانی تقاضوں کے مطابق بھی کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات ہوتی ہیں، جیسا کہ چھینک کا آنا۔ اس کے بارے میں میرے پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے، ان اللہ یحب العطاس، ان اللہ یحب العطاس۔ یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کر لیا کریں، اس لیے میں حدیث کے الفاظ کبھی پڑھ لیتا ہوں، اور یہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکات ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور یقیناً عطا کرے گا۔ اب جیسے ان اللہ جمیل و یحب الجمال، یہ بڑے آسان لفظ ہے، یاد کرنے میں کون سی مشکل ہے؟ روز قیامت 40 حدیثیں چھوٹی چھوٹی بھی کسی نے یاد کی ہوئی ہوں تو حضور کا یہ ارشاد ہے کہ اس کا روز قیامت حشر علماء، قراء اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم بڑی بڑی ناول یاد کر لیتے ہیں، بڑی ہم بس کیا بتائیں، اب باتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حدیثوں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، ان کو پڑھیں، یاد کریں، اس سے بڑا فائدہ ہے۔ حضور کا یہ ارشاد ان اللہ یحب العطاس، عین توئیں الف سین عطاس، بخاری کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں، چھینک کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ اعمال میں چستی و نشاط کا یہ سبب ہوتی ہے۔ ہاں، بار بار کسی کو چھینک آئے تو اس پر پھر اس کو بھی الحمدللہ بار بار نہیں کہنا چاہیے، اور کہنے والے سننے والے کو بھی اس پر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آئی چھینک، الحمدللہ کہو، دوسری مرتبہ آئی الحمدللہ کہو، جواب دینا بھی سنت ہے، لیکن تیسری مرتبہ جب آئے تو پھر اس موقع پر اس کے لیے رحم کی دعا کرو کہ اللہ اس پر رحم فرما، کہ اس کو تکلیف زیادہ بڑھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں کیونکہ اعمال میں چستی اور نشاط کا یہ سبب ہے، چونکہ چھینک اللہ کی نعمت، صحت و تندرستی کی علامت، چستی اور نشاط کا سبب، اس لیے چھینک آنے پر الحمدللہ کے ذریعے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کو مستقل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ۔ اگر کوئی شخص کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ نہ کہے تو اس کو پہلے کہو قل الحمدللہ، کہیں قل الحمدللہ، قل الحمدللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کو کہو پڑھو الحمدللہ کہو، تو الحمدللہ کہے گا تو میں تجھے یرحمک اللہ کہوں گا، کیونکہ الحمدللہ کے جواب پہ یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ تو جب کسی کو چھینک آئے تم میں سے تو پس اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، الحمدللہ کہے۔ سب سے پہلے انسان ہمارے دادا یعنی ہمارے جد، ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو جب چھینک آئی، جب روح پھونکی گئی تو چھینک آئی، تو اس چھینک کے آنے پر اللہ نے آپ کی زبان سے یہ لفظ جاری کیے الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ کو جاری فرما دیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، سب سے پہلے آدم، سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو چھینک آئی، اور انہوں نے مستقل اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اسلامیہ میں اس ادب کو مستقل سنت قرار دے دیا۔ چھینک کے آداب میں جب کسی شخص کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور اس کے جواب میں یا پھر دوسرے لفظ بھی ہیں الحمدللہ علی کل حال، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ بخاری کی ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی حمد ہے۔ جب چھینکنے والا اپنی چھینک پر الحمدللہ کہہ لے تو سننے والے کو اس کے جواب میں کہنا چاہیے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ یرحمک اللہ کے جواب میں بھی چھینکنے والا وہ کہے، وہ اب اس کا شکریہ کا شکر ادا کرے، یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں بھی ہدایت کرے، وہ یصلح بالکم، اور تیرے درجے تیری اصلاح کرے اور تجھے اونچے بالوں پر مقام پر فائز کرے،
یا پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے چھینک مارنے والا یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی مغفرت کرے اور تمہاری بھی مغفرت کرے۔ یہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں، یعنی بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ چھینک کے وقت اپنی آواز کو پست رکھا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کے وقت اپنے چہرے کو کپڑے یا ہاتھ سے ڈھانک لیتے تھے اور آواز کو پست کر لیا کرتے تھے، اور منہ بھی اس شخص کے سامنے جو آگے بیٹھا ہوتا پھیر لیتے تھے۔ اس لیے حکم ہے کہ چھینک کے وقت ہاتھ بھی رکھے، اگر ہاتھ سے پھر نکلنے کا خطرہ ہو تو پھر کپڑا استعمال کرے یا کپڑا استعمال کرے، اگر پھر بھی خطرہ ہو تو منہ بالکل پھیر دے، تاکہ خدا نخواستہ کو آگے بیٹھنے والا شخص اس سے مغلظ نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا